تشریف فرما ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول میں رسول کا میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد منانے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہیں۔ مشورہ ایک چھوٹا سا میں بھی دوں گا، جس نبی کی آمد کا میلاد منا رہے ہو نا، اس نبی کے بیٹے کے ذکر میں آیا کرو۔ زندہ باد، زندہ باد، جو سمجھ گئے میرا سلام۔ آپ سلامت، آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں۔ کیا میرے سماعت ہے؟ آیا کریں، آپ سلامت۔ میں پڑھتا ہوں کہ نبی کی خوشی میں اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے والوں، جس طرح تم گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں نبی کا جھنڈا لے کے آ کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو، لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی تمہارے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم میلاد منا کے اپنے آپ کو بازاروں میں لا کے علم ہاتھ میں لے کے، رسول کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ نبی سے عشق ہے، نبی سے عشق کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں نبی سے عشق کی علامت والو، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم رسول کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہو تو رسول کے بیٹے کی مجلس میں بھی آگے کہا کرو لبیک یا حسین۔ نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آیا کرو نبی کے ذکر میں، نبی کے آل کے ذکر میں۔ ہٹ کرنا یہ پڑھتے ہیں بابا دے بلندر سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا واسع۔ میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ ٹائم سارا بابا وفادار شاہ جی کا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سلامت ہے، میری اگلی مجلس وغیرہ رہ گئی ہے لیکن آپ یہاں پہ حاضری مکمل۔ چلیں سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جلوس نکال کے بازاروں میں آ کے لبیک یا رسول اللہ کہنا عشق کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں دوست وہی ہوتا ہے خوشی سے رہ جائے دکھ سے نہ رہے۔ زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رسول کے بیٹے کے غم میں آؤ۔ یاد رکھنا مجلس اعزا میں آ کے تم نے شیعوں پہ احسان نہیں کرنا بلکہ رسول کو راضی کرنا ہے، اور اس کو راضی کرنا ہے جس نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے آ جاؤ میں حسین۔ زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یار ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ حسین کو راضی کرنا ہے، حسین کے نانا کو راضی کرنا ہے۔ آؤ کسی کے بغض میں ذکر سے دور نہ ہونا، کسی کی مخالفت میں رسول کے بیٹے کو نہ چھوڑ دینا،
کسی کی وجہ سے ذکر سے دوری اختیاری نہ کرنا. یہ نہ کہنا میں مجلس میں کیوں جاؤں, وہ تو شیعوں کی مجلس ہے, مجھے منبر حسین کے تقدس کی قسم مجلس شیعوں کی نہیں بلکہ رسول کے بیٹے کی ہے. رسول کے بیٹے کی مجلس ہے, آیا کرو مجلس حسین میں. اس لیے کہ یہ نہ کہا کرو میں مجلس میں کیسے جاؤں, وہ تو شیعوں کی مجلس ہے, میں سنی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں وہابی ہوں, میں اہل حدیث ہوں. میں کہتا ہوں حسین کے ذکر میں آنے کے لیے نہ تیرا شیعہ ہونا ضروری ہے, نہ تیرا سنی ہونا ضروری ہے, نہ تیرا وہابی ہونا ضروری ہے, نہ تیرا دیوبندی ہونا ضروری ہے, نہ تیرا اہل حدیث ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے نہ تیرا مسلمان ہونا ضروری ہے, حسین کو ماننے کے لیے تیرا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ انسان ہونا ضروری. یا اللہ آپ سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا میارے سماعت ہے حسین کو ماننے کے لیے؟ بابا جی حسین ہر اس بندے کا امام, آپ سلامت. حسین ہر اس بندے کا امام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. اگر تمہیں اعتراض ہے شیعوں پہ, برسر منبر کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا چھوٹا سا وکیل ہونے کی حیثیت سے لائیو مجلس چل رہی ہے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر تمہیں پھر بھی اعتراض ہے کہ یہ نبی کا ذکر نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں اہل بیت کو ایک طرف رکھ, صحابہ کرام کو ایک طرف رکھ, پہلے رسول کو سمجھ, پہلے رسول کو سمجھ کے. رسول کیا ہے؟ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن ورثہ ہے, رسول وارث ہے. قرآن ورثہ ہے, رسول وارث ہے. قرآن صامت ہے, رسول ناطق ہے. یاد رکھنا کائنات میرے نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. میں کہتا ہوں قرآن ورثہ ہے, رسول وارث ہے. قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو, رسول اسے کہتے ہیں جسے ہذیان نہ ہو. آپ سلامت یا علیہ. ایسے نہیں سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. رسول اسے کہتے ہیں جسے ہذیان نہ ہو. اگر تم رسول کے ذکر میں آؤ گے تو پھر شیعہ کا چھوٹا سا خطیب ہونے کی حیثیت سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے, ہمارے عقیدے میں نبی کتنا بلند ہے. ہمارے عقیدے میں نبی کتنا بلند ہے بھائی جان. اس سے بڑی اور بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے نوکر کا نام علی ہو. علی کہتے ہیں جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہو, اور وہ علی رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اب جو بندے کہتے ہیں نبی کی شان بیان کرتے ہو, کیا ہے نبی؟ ہم جیسا ہی تو ہے, ہمارے جیسا کھاتا ہے, ہمارے جیسا پیتا ہے. کیا ہے نبی میں؟ ہم جیسا بھی تو ہے. ان ہم جان جیسے کہنے والوں کو کائنات کے امیر نے زوردار تماچا مار کے کہا تم نبی کی برابری کرتے ہو, جس کا غلام علی ہو اس کا سردار تم جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا سردار تم جیسا نہیں ہو سکتا. ہم علی کو جتنا بھی مانتے ہیں, علی کو جتنا بھی پڑھا جائے, علی کم ہے نبی اور زیادہ ہے. یہ ہم شیعہ کا عقیدہ ہے. ہم نبی سے بکریاں نہیں چرواتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی. میرا نبی غریب نہیں, میرا نبی وہ ہے جس کی نالائن کے صدقے میں بڑے بڑے غنی بن گئے ہوں. وہ نبی غریب نہیں ہو سکتا. جس کا نوکر کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہو اس کا سردار غریب نہیں ہو سکتا. زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے. آج میں نے آپ کو نبی سنانا ہے اور کسی مولوی کی زبانی نہیں. مولوی کی اوقات ہی کیا وہ نبی پڑھے. جس کا ذاکر خود اللہ ہو, مولوی کی جرات ہی کیا. نبی پڑھتے ہیں اور قرآن سے پڑھتے ہیں. سنیجیے بھائی, اجازت ہے آپ کی؟ میری سمجھ آ رہی ہے؟ بانیان کا حکم تھا جی مولوی صاحب سے کہیں جی سرائے کی پڑھسن, تو سرائے کی منوان دی کوئی گل کر لینا, لیکن مجلس پڑھنی نہیں آتی, ناراض نہ ہوئے. توجہ رکھیں میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ میرا نبی کتنا بلند ہے اور میرا نبی ہے کیا.
جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اللہ اس میں نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ محترم اور مکرم اور با برکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا۔ فرقان سے مراد مطلب قرآن نازل کیا۔ ابھی بھی شیعہ کے عقیدے پہ شک ہے، میں کہتا ہوں میرا نبی وہ ہے جس پہ پوری کتاب نازل ہوئی، تو نبی کی برابری کرتا ہے، تیرے بارے میں تو زیر زبر نازل نہیں ہوئی، نبی کو ان سے نہ ملایا کر، نبی وہ ہے جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو نبی کی برابری ان سے کرواتا ہے جن پہ زیر زبر بھی نازل نہیں ہوئی۔ نبی سننا ہے تو قرآن کھولو، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے میرے اندر ہر خشک و تر کا مسئلہ موجود ہے۔ قرآن کی زیر زبر پہ شک کرنے والا کافر، جو قرآن صامت کی زیر زبر پہ شک کرے وہ کافر، تو جو قرآن ناطق کو ہی چھوڑ دے اس کے بارے میں کیا خیال؟ اچھا، جب یہ اللہ نے کہا کہ محترم اور مکرم اور با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا، اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا محمد مصطفیٰ نے سورہ کوثر کے تختی پر لکھا، لکھ کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر ہر شے کا مسئلہ موجود ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ ارشاد ہے دشمنان اسلام، یہ جو کلام ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ کلام بشر ہے، یہ کسی بندے کا لکھا ہوا ہے، تو میرے آقا محمد مصطفیٰ نے سورہ کوثر کے تختی پہ لکھا اور لے کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا کے فرمایا کہ تم طویل ترین سورہ کا جواب تو کیا لاؤ گے؟ قرآن کا بالکل چھوٹا سورہ، مختصر سورہ پیش کر رہا ہوں، اِنَّا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ، تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ۔ کیمرے والے بھائی جاگنا ہے، ذرا یہ شکلیں سیو کر تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں نے پاک پیغمبر کا ذکر کیا اور بندے خاموش رہے۔ کیمرے کے ڈر سے بندے بولتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں کہتے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں نبی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، توجہ، جب یہ آیت نازل ہوئی خدا نے سورہ کوثر کو مظفر گڑھ والوں اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرا حبیب چیلنج کرو، یہ بصیرت پیغمبر تھی کہ پیغمبر نے ساری صورتوں میں سے سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور لے کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ آج 1400 برس ہو گئے، پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی ان آیتوں کا جواب نہیں لا سکا۔ میں کہتا ہوں جب 1400 برس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا تو پھر ساقی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن کے احکامات کی یکسانیت ہے۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس کی آیتوں میں اختلاف کثیر پاتے۔ پتہ چلا جو شے بھی اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ نبوت ہو، وہ امامت ہو، وہ قرآن ہو، وہ قیامت ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بنائے ہوئے تخت و تاج کی تمنا نہیں کرتے، تخت و تاج کی تمنا وہ کرتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں معاشرے میں عزت بچانے کے لیے ایریا اٹھا کر قد بڑھانے والے عزت دار اور ہیں، بور نبوت پر قدم رکھ کر بت شکری کرنے والے عزت دار اور ہوتے۔ یا علی ایسے ہی سارے مل کے دو نات بند کر کے مل کے نعرہ حیدری، ایریا اٹھا کر قد بنانے والے عزت دار اور ہیں، مور نبوت پر قدم رکھ کر بت شکری کرنے والے عزت دار اور ہیں۔ چلے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ہم پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے پروردگار، بندے کہتے ہیں کہ میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا۔ جنہیں حضرت مصطفیٰ پہ بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہتا، یہ مولوی کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے پوچھو تو صحیح میں بتاؤں کہ نبی کیسا ہے، میرا نبی کتنا بلند ہے۔ آج ویسے بھی 10 ربیع الاول ہے، آج کا دن
کائنات کے اس سردار کا نکاح ہے، زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور کس سے ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ واحد بیوی ہے رسول کی جسے رسول دولہا بن کے خود لینے گئے ہیں۔ اس بیوی سے عقد ہے جس سے جناب سیدہ نے آنا، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رہے، جناب سیدہ نے آنا، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول پاک کا عقد ہے۔ مولوی کو بیماری ہے، وہ بھول جاتا ہے، اسے نبی کا آنا یاد ہے، نبی کا نکاح بھول جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا مظفرگار والوں، یہ بھی اس کی چلاکی ہے، بھولتا نہیں، جان کے بھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نبی کا نکاح ثابت کرتا، نبی کا نکاح پڑھتا ہے، پھر مولوی کو یہ بھی بتانا پڑے گا نکاح پڑھا کس نے۔ زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے، جنہیں سمجھ آئی ہو میرے ساتھ ضرور بولے، نکاح پڑھا کس نے، نکاح ہوا کس کے گھر میں، نکاح کے لیے ساتھ جانے والے کون تھے، نکاح کا اہتمام کرنے والا کون تھا۔ اگر مولوی بتاتا ہے پھر مولوی اپنا دعویٰ واپس لے گا۔ ابو طالب کافر نہیں، ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کا نکاح پڑھا۔ یا علی جس نے نبی کا نکاح پڑھا۔ اگر نبی کا نکاح پڑھنے والا جناب ابو طالب، تو پھر مولوی صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے، یا نبی کا نکاح خان کو لے آئے، یا پھر اپنا دعویٰ واپس کرے۔ اور یاد رکھنا، جو بھی قرآن کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت ضرور کرتا ہے۔ نبی کا نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے۔ جناب ابو طالب یہ حضرت عمران، ان کا اصل نام جناب عمران تھا۔ مولا علیہ السلام کے والد کا نام ابو طالب نہیں ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ شریف گھروں میں آج بھی، بولے تو صحیح میرے ساتھ، شریف گھروں میں آج بھی بیویاں شوہر کا نام نہیں لیتی۔ جتنا بھی افسر بڑا ہو، شوہر افسر ہو، اس کا نام نہیں لیتی۔ بیٹی بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتی۔ جب جناب طالب پیدا ہوئے تو اب جناب عمران ہو گئے ابو طالب۔ ابو طالب، اب یہ دشمن کی چال تھی کہ اس نے لفظ ابو طالب کو مشہور کر دیا اور لفظ عمران پہ پردہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مولوی تیز تھا، اسے پتا تھا کہ لفظ ابو طالب کو مشہور کرنے سے ایک فائدہ ہے کہ جب بھی قرآن کے پڑھنے والا قرآن کی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، اسے یہ نہیں پتا چل سکے گا یہ کس عمران کی اللہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ مولوی اہل بیت کو چھپاتا ہے، اللہ کہتا نہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، مولوی کی کوشش۔ اچھا چلیں، پروردگار میرا نبی ہے کب سے، میرا نبی ہے کیسے؟ فرمایا نبی کے حسن کی تعریف کیا کروں، جس کے نوکر کو وجہ اللہ کہتے ہیں، جس کے نوکر کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے سردار کی میں تعریف کیا کر سکتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ پروردگار کیسے، فرمایا میں کیا بتا سکتا ہوں، جس کے نوکر کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ اور میں علی کی فضیلت بیان کیا کروں، پروردگار نبی کی زبان کیسی ہے، فرمایا علی کو دیکھ لو جس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا سردار کتنا بلند ہوگا۔ اور یاد رکھنا نبی ہے کب سے، نبی ہے کب سے، نبی ہے کب سے، تو اللہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا حبیب اس دن کیا عالم ہوگا، کس دن، محشر والے دن، جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا محبوب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھ سے شوٹر خطیب کوئی نہیں، میں نے کبھی بریک کا آسرا ہی نہیں کیا، لیکن میں آپ سے سمجھانے کے لیے فقط، کہ سمجھانا مقصد ہے۔ میرا حبیب اس دن کیا عالم ہوگا، کس دن، محشر والے دن، جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا محبوب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ نبی کی عزت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کی تصدیق کرے گا۔ میں کہتا ہوں تمام امتوں کے مقدر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی تقدیروں میں ہوں گے، اور میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی تقدیریں میرے محمد مصطفیٰ کی لبوں کی جنبش کی محتاج ہوں گے۔ میرا نبی، ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا آدم نے کہ تبلیغ عطا کیا کہ نہیں کیا، ہم نے نوح سے نہیں پوچھنا نوح نے سفینہ کیسے چلایا،
ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا آگ کو گزار کیسے کیا، ہم نے موسیٰ سے نہیں پوچھنا فرعون سے کیسے لڑے، ہم نے عیسیٰ سے نہیں پوچھنا اندھوں کو بنا کیسے کیا، ہم نے یوسف سے نہیں پوچھنا مصر کے بازاروں میں کیسے بکے، ہم نے یعقوب سے نہیں پوچھنا کیسے روئے، ہم نے ایوب سے نہیں پوچھنا صبر کیسے کیا۔ میرا حبیب آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے آدم نے کہ تبلیغ عطا کیا کہ نہیں کیا، آپ بتائیں گے نوح نے سفینہ کیسے چلایا، آپ بتائیں گے ابراہیم نے آگ کو گزار کیسے کیا، آپ بتائیں گے موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے، آپ بتائیں گے عیسیٰ نے اندھوں کو بنا کیسے کیا، آپ بتائیں گے موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے، آپ بتائیں گے عیسیٰ نے اندھوں کو بنا کیسے کیا، آپ بتائیں گے یوسف مصر کے بازاروں میں کیسے بکے، آپ بتائیں گے یعقوب کیسے روئے، آپ بتائیں گے ایوب نے صبر کیسے کیا، آپ بتائیں گے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میرا حبیب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے، اور مولوی کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، گواہ کہتے کسے ہیں؟ الشاہد ہو و حاضر والا شے، گواہ اسے کہتے ہیں جو جس شے پہ حاضر ہو، ناظر ہو، اس پہ موجود ہو، موقع پہ ہو۔ ایسا نہیں کہ مظفر گڑھ مجلس ہے اور لائیو نہ ہو تو کوئی بندہ لاہور سے بیٹھ کے کہ جی میں اس مجلس میں موجود ہوں، میں اس مجلس میں موجود تھا، ایسا گواہ نہیں ہوتا۔ یا کسی کی لاہور میں لڑائی ہو جائے تو گواہ مجھے بنائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا میرا نبی آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ اگر میرا نبی تھا ہی نہیں، اگر میرا نبی تھا ہی نہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے؟ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، مجھ سے اگر کو پوچھے بابا نذیر شاہ جی جب 15 سال کے تھے تو کیا کرتے تھے، جاگرہ مظفر گڑھ والوں نتیجہ دینے لگا ہوں، کیا کرتے تھے؟ ان کی ایج ہے تقریباً 65 70 سال۔ سوال کرنے والا نہ سمجھدار تو سوال کرے گا نہیں، کیونکہ میری ایج ہے 27 سال۔ جب یہ 15 سال کے تھے تب میں دنیا میں نہیں تھا، جب میں دنیا میں نہیں تھا میں کیسے بتا سکتا ہوں یہ جوانی میں کیا کرتے تھے، یہ بچپن میں کیا کرتے تھے؟ اگر میرا نبی تھا ہی نہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے آدم کی گواہی دینی ہے، آپ نے نوح کی گواہی دینی ہے، آپ نے ابراہیم کی گواہی دینی ہے، آپ نے اسماعیل کی گواہی دینی ہے، آپ نے یوسف کی گواہی دینی ہے، آپ نے یعقوب کی گواہی دینی ہے۔ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی گواہی دینا۔ میرے نبی کس بات کی دلیل ہے؟ آدم صفوت کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، ابراہیم آگ کو گزار کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، موسیٰ فرعون سے لڑ رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، عیسیٰ اندھوں کو بنا کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، یعقوب رو رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، ایوب صبر کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا، کائنات خلق ہو رہی تھی، میرا نبی دیکھ رہا تھا، بلکہ کائنات عدم میں تھی، نور محمد وجود۔ یا علی، کائنات عدم میں تھی، نور محمد وجود میں تھا۔ پتہ چلا جو 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی گواہی دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں نبی یہ ہے۔ چلے اگر پھر بھی نبی سمجھ نہیں آیا تو میں نوکر کی فضیلت کے جملہ پڑھ کے ساری زندگی علی مولا نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ جب بھی نبی نے کہا ہے میں علی جیسا ہوں، اور علی مجھ جیسا ہے۔ یاد رکھنا نبی جیسا ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ بندہ علی ہو، اور یاد رکھنا علی کائنات میں فقط ایک ہے، اس لیے کہ علی بنانے کے لیے اللہ کو نظام ہی چینج کرنا پڑے گا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے ایک علی بنا کے زمانے والوں کو بتا دیا ہے جن سے ایک مرتبہ ایک علی برداشت نہیں ہوتا، ان سے 14 علی کیسے یا علی۔ چلے علی کی فضیلت کا ایک جملہ اور منبر عزت مآب کے حوالے، فقط نبی سمجھانے کے لیے۔ لڑنا ہے تو ہم سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ، نبی سے لڑ۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نہ علی کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں۔ اگر لڑنا ہے تو شیعوں سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ جس نے قرآن میں 313 آیات علی کی شان میں نازل کی۔ لڑنا ہے تو ہم سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ جس نے ایک گھر بنایا وہ بھی علی کو دے دیا۔ مظفر گڑھ والوں میں کہتا ہوں لڑنا ہے تو نبی سے لڑ جس کی ایک بیٹی تھی وہ بھی علی کو دے دی۔
آپ سلامت، جس کی ایک بیٹی تھی وہ بھی علی کو دے دی۔ مظفر گڑھ والوں، نبی نے رشتہ علی کو اپنی مرضی سے نہیں دیا، لوگ نبی کے دروازے پہ آ گئے تھے، اتنے خواہش مند تھے کہ جتنی سیکٹری صاحب کی کوشش ہے کہ ممبر چھوڑے۔ مجھے احساس ہے میرا ٹائم ابھی بڑا، لیکن میں چھوڑ جاؤں گا اپنے ٹائم سے پہلے۔ توجہ، نبی نے رشتہ اپنی مرضی سے نہیں دیا۔ سنی بھائیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم پہ کرتا ہے۔ نبی کے دروازے پہ لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیجیے، سیدہ کا رشتہ دے دیجیے۔ نبی تھے رحمت للعالمین، کسی کو انکار کر کے اس کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب لوگ نبی کے دروازے پہ آئے، ایک نے تو حد کر دی، نیا نیا پیسہ آیا ہوا اس کے پاس، نبی کی نالین کے صدقے میں مالدار بنا، اور نبی سے یہ آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے رشتہ دے دیجئے، یہ سارے غریب ہیں، میرے پاس بڑی مال دولت ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے نبی نے کنکریاں اٹھا کے اس پہ منہ کے مار کے کہا تو نے مجھے دنیا دار سمجھا ہے، سلامت رہے والا آپ کو سلامت رکھے، تو نے مجھے دنیا دار سمجھا ہے، یا علی تو نے مجھے دنیا دار سمجھا، جاؤ چلے جاؤ۔ آواز قدرت آئی، جبریل جا میرے نبی سے کہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کنیز میری ہے تو رشتہ بھی میں اللہ طے کروں گا، کنیز میری ہے تو رشتہ بھی میں اللہ طے کروں گا، جاؤ گھروں میں چلے جاؤ، کل جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا سیدہ کا رشتہ اسی سے ہوگا۔ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مظفر والا جاگنا، جب نبی نے یہ اعلان کیا اب لوگ بزرگ بھی چلے گئے چھتوں پہ۔ بابا وفادار شاہ جی، جن لوگوں کو رات کو ستارے نظر نہیں آتے تھے وہ دن کو دیکھ رہے تھے، اور جب ستارہ آیا کسی نے کہا یہ آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ آ رہا ہے، کسی نے کہا میرے دروازے پہ اترے گا، لیکن وہ اترا وہاں جہاں اس نے اترنا تھا، جہاں اس نے اترنا تھا۔ میں نے کہا زورا تو نے جو علی کے دروازے پہ اترنا ہی تھا ڈائریکٹ علی کے دروازے پہ اتر جاتا، یہ لوگوں کی چھتوں کے چکر کیوں کاٹے؟ زورا کہتے ہیں محسن نظام میرا مزاج بھی کوئی تجھ جیسا ہے، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا۔ بس ایک جملہ مصائب کا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی۔ جو ذرا رونے کی نیت سے آئے ہیں میں نے پوری کربلا پڑھ دی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی۔ عزادارو، نہ چلنے والی علی کی بیٹیاں چلی، علی کی وہ بیٹی چلی جسے مسلح پہ دائیاں پکڑ کے لاتی تھی، جو بابا سے بات کرتی تھی، ماں کی پشت کا سہارا لیتی تھی۔ کرو سوال مظفر گڑھ والوں، جو بی بی باپ کے سامنے نہیں آتی تھی وہ شرابیوں سے کیسے بولتی رہی، کیسے سوال کرتی رہی؟ وہ بی بی سوال کر رہی تھی جس کے بابا کے دروازے پہ آ کے فرشتے سوال کرتے تھے، اور بی بی سوال کیا کر رہی تھی؟ عزادارو، بی بی صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے اچھا کھانا نہیں چاہیے، مسلمانوں مجھے چادر دے دو، اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی۔ مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزادارو، گھر لٹا کے، بھائی مرا کے، وہ بی بی بھائی کی لاش پہ آئی جو دائیوں کے کہنے پہ، دائیوں کے پکڑنے پہ مسلح پہ آتی تھی، جو اتنی نفیس تھی علی کی بیٹی جسے گھر میں چلنا نہیں آتا تھا، وہ بھائی مرا کے، بیٹے مرا کے اس جگہ پہ آئی جس جگہ پتھروں کا ڈھیر تھا
اور بہن حسرت بھری نظروں سے دیکھی کہتی ہے او پتھروں میں سونے والا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ یا اچانک پتھروں سے آواز آئی سوال کرنے والی کیا تو میری بہن زینب ہے؟ یا آواز آئی ہاں حسین میں تیری بہن زینب ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین مجھے تیرے بچپن کا واقعہ یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تیرا لباس جنت سے آیا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے حسین اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرا کفن جنت سے منگاؤں۔ یا آواز آئی نا زینب بہن تکلیف نہ کرنا، جن ظالموں نے میرا کمر بند نہیں چھوڑا وہ جنت کا کفن چھوڑ دیں گے۔ ازادار مولا رو کے فرماتے ہیں سوال کرنے والی بی بی تیری چادر کہاں ہے؟ اس وقت بی بی رو کے کہتی ہے میری چادر وہ لے گئے جو تیرا لباس لے گئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں تیری چادر کہاں ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میری چادر وہ لے گئے جو تیرا لباس لے گئے۔ یا اچانک بی بی کی نظر امام حسین کے ہاتھ میں پڑی، دیکھا تو 4 انگلیاں تھی۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں وہ لے گیا جو میری انگوٹھی لے گیا تھا۔ ازادارو بی بی نے رو کے کہا حسین میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جنگلوں میں شہروں میں بیابانوں میں تیری بے کفری کا اس طرح پرچار کروں گی، کربلا سے ہر مومن اگر کفن نہ لائے مجھے عالیہ نہ کہنا۔ یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا، وہ معجزہ ہے غریب زہرا کو، ادھر بھائی کو کفن نہیں ملا، بہن کو چادر نہیں ملی، معجزہ دیکھ جس کو کفن نہیں ملا وہ کفن تقسیم کر رہا ہے، جس کو چادر نہیں ملی وہ بھی چادریں تقسیم کر رہی ہے۔ آزادارو بس یہ جب قافلہ قید ہو کے یزید کے دربار میں پہنچا نا، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کا برسہ قبول فرمائے، یزید کے دربار میں پہنچا نا، یہ کمینہ جانتا تھا مختار حسین کا بڑا عاشق ہے۔ ازادارو یہ کمینہ بار بار کہتا تھا ان میں سے زینب کون ہے؟ اس قافلے میں علی کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ جب بار بار یہ اس نے کہا نا کہ ان میں سے علی کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے، وہ بی بی آگے تھی جس نے رسول سے کہا تھا اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اپنی نوکری کا جناب فضا میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے بس اتنی زندگی دے دے جس کربلا کا یہ دونوں بہن بھائی نام لیتے ہیں نا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے کمینہ کہاں تیرا نجس دربار، کہاں علی کی باغ بیٹی؟ آزادارو یہ کمینہ جب بار بار کہتا تھا یہ دربار میں وہ داخل ہوا، آزادارو جو منتقم قائم آل محمد ہے، جو آل محمد کا منتقم ہے جناب مختار۔ آزادارو اس کمینے نے امام حسین کا سر دربار میں رکھا ہوا تھا، یہ کمینہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، اس کمینے نے امام حسین کا سر نیچے رکھا ہوا تھا۔ آزادارو یہ کمینہ کہتا ہے مختار تو حسین کا بڑا عاشق ہے، مختار کہتا ہے کمینہ خاموش، عشق برابر کا ہوتا ہے، میں حسین کا عاشق نہیں بلکہ میں حسین کا نوکر ہوں۔ آزادارو جب جناب مختار نے یہ بات کی یہ کمینہ کہتا ہے مختار اگر وہی حسین تجھے دربار میں دکھاؤ تو تو اس حسین کو پہچان لے گا۔ مختار کہتے ہو کمینہ خاموش، کہاں تیرا ناپاک دربار، کہاں میرا پاک مولا؟ آزادار اس کمینے نے چھری لی، اس سر پہ ماری، اوپر رومال تھا، رومال ہٹایا، اس کمینے نے ان ہونٹوں پہ چھری ماری جن کو رسول چومتے تھے۔ آزادارو جیسے ہی جناب مختار کی نظر پڑی جناب مختار نے انگڑائی لی، مختار کی ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئی۔ آزادارو جناب مختار نے اس پہ حملہ کرنا چاہا یا جناب مختار کی پشت پہ کسی بیمار کے ہاتھ آ گئے، کہا چچا مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، میرے ساتھ زینب ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا